بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہسن، پیاز یا بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنو آدم ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لہسن، پیاز یا کوئی بدبودار چیز کھائے وہ ہماری مسجد سے دور رہے، وہ باہر جا کے یا گھر میں جا کر بیٹھے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ اکثر اوقات ہمارے ساتھ درپیش ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو باہر سگریٹ پی کے یا حقہ پی کر یا کوئی ایسی پیاز لہسن وغیرہ کھا کر آتے ہیں، پھر کلی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کافی نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے منہ سے بدبو جاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایسے لوگ مسجد میں بھی نہ آئے، سختی سے منع فرمایا۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سگریٹ پینا حرام ہے، اور جب اس قسم کے ہم نشہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئے تو پھر ہم ایسے طریقے سے کلی کریں کہ ہمارے منہ سے وہ بدبو جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اور جو لہسن، پیاز وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ جلدی جلدی مسجد چلے جاتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے کلی نہیں کرتا۔ یہ ایسے چیزیں ہیں کہ کلی بھی کرے پھر بھی بدبو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے مسواک یا برش وغیرہ کرے تو وہ اس سے اتنا ہوتا ہے کہ کم از کم بدبو نہیں جاتا۔ اور یہ مسئلہ اکثر مسجدوں میں درپیش آتا ہے۔ کئی بار ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو مسجد میں آئے ہیں اور اس کے منہ سے سگریٹ وغیرہ کی ایسی چیزوں کی بدبو جاتی رہتی ہے، تو اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہاں نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ باہر کام وغیرہ، مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، جن کے کپڑے اتنے میلے کچیلے ہوتے ہیں، وہ انہی میلے کچیلے کپڑوں میں مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو میں ان کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر ایسی کپڑوں میں آپ کسی کے ہاں مہمان نوازی کے طور پر جائے تو وہ آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ تو ہرگز آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ آپ اسی کپڑوں میں کسی رشتہ دار کے گھر میں مہمان بن کر جائیں۔ آپ ٹھیک طریقے سے تیار ہو کر جائیں گے، کپڑوں کو صاف ستھرا کر کے جائیں گے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے بھائی کسی ورکشاپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا کسی رنگ وغیرہ یا کوئی اور مزدوری کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ساتھ میں اگر کسی کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے تو وہ صاف کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا رب ہے کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ہمیں کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں صاف و شفاف ہو کر جائے۔ وضو کر کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف کر دیا، لیکن وہ صاف نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ پاؤں گند میل کچیل کے بھرے ہوتے ہیں اور کپڑوں کا برا حال ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی جاتے ہیں مسجد میں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اسی میں تو نماز بھی نہیں ہوتا، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو بھی بے حد تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر، کیونکہ لازمی بات ہے کہ صف میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا، سب کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو جب وہ ساتھ اسی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرے نمازیوں کی کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور ان کے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ تر ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔